پوری دنیا میں متعدد اقوام میں موجود مشکلات اور مصائب انسانیت کے لیے امید کی تلاش کو زیادہ سے زیادہ فوری نوعیت کا حامل بنا رہے ہیں۔ انہی ہنگامہ آرائیوں کے درمیان ایک روشنی کی کرن اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ دنیا کے ہر خطے کی طرح پاکستان میں بھی کئی سماج یہ دریافت کر رہے ہیں کہ ان مسائل کے حل کی خاطر عارضی مرہم سے زیادہ ایک طویل مدتی علاج کی ضرورت ہے، ایک گہری کایا پلٹ درکار ہے۔ چنانچہ اس سال بھی پاکستان بھر میں کئی سماجوں نے اس امید کی تلاش اور اس کایا پلٹ کے لیے لازم عناصر اور صلاحیتوں کی جستجو جاری رکھی۔ سال 181 بدی کے آغاز سے ہی ساحت اقدس کی پرمحبت ہدایت اور انمول بصیرتوں کے ذریعے رہنمائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ 2024 کے ملی بہائی کنونشن کے مندوبین کی جانب سے بیت العدل اعظم الہی کو لکھے گئے خط کے جواب میں اپنے مکتوب مورخہ 27 مئی 2024 میں مہد اعلیٰ نے پاکستان میں جاری مخلصانہ خدمت کی تعریف فرمائی، جس کا اظہار پاکستان کے لوگوں کی خدمت میں ہوتا ہے۔ بیت العدل اعظم الہی کے پیام رضوان 2024 کے عمیق مطالعے کے نتیجے میں اور ان ہدایات سے جذبہ پا کر ایسے سماجوں کی تعمیر کرنے کی پائیدار کوشش کو تقویت دی گئی جو مایوسی کی بجائے امید اور تفرقے کی بجائے اتحاد پیش کر سکیں۔ چنانچہ ملک بھر میں مومنین نے فوری اور ناگزیر نتیجے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اور اپنی کوششوں میں تائیدات کا مشاہدہ کرنے کی دعا سے ایک مہمیز حاصل کرتے ہوئے سال کے آغاز سے ہی اقدامات کو تیز تر کرنے کا عزم کیا اور زوردار کاوشوں کا آغاز ہوا۔ سال کے آغاز میں ہی نیشنل انسٹیٹیوشنل میٹنگ کا اجرا کیا گیا، جس میں ملک بھر سے تمام ریجنل اداروں، محفل روحانی ملی کے اراکین، اعضائے ہیئت معاونین اور خاص طور پر دونوں مشاورین عزیز نے شرکت کی۔ ان 3 دنوں کے دوران ریجنل اداروں نے 9 سالہ منصوبے کے تیسرے سال کے اہداف مقرر کرتے ہوئے ان کے حصول کی خاطر واضح اور مخصوص منصوبے بنائے۔ پیام رضوان 2024 کے مطالعے اور اس میں موجود ہدایات کے جواب میں ہر نفس کو منصوبے کے کام میں شامل کرنے کے لیے ملک کے تینوں ریجنوں میں خاص مواقع پیدا کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور پورے سال کی پیش رفت کا ایک خاکہ تعمیر کیا گیا۔ مزید برآں تینوں ریجنوں سے بصیرتوں اور سکھلائیاں بانٹنے کا یہ قیمتی موقع ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں سب کو اپنی پیش رفت کو تیز تر کرنے کی قوت حاصل ہوئی۔ اسی میٹنگ کے دوران نارتھ ریجن کے اداروں نے اسلام آباد کلسٹر کے تیسرے سنگ میل کو عبور کرنے کی خوشخبری مجتمع دوستوں کے ساتھ بانٹی، جس کے ذریعے 9 سالہ منصوبے کے اہم اہداف میں سے ایک یعنی نارتھ ریجن کے پہلے کلسٹر کے تیسرے سنگ میل کو عبور کرنے کا ہدف حاصل ہوا۔ اس کامیابی نے اس سال کے آغاز سے ہی ایک جوش و جذبے اور مسرت کی لہر تمام کاوشوں میں ڈال دی۔ اس کے بعد تینوں ریجنوں میں ریجنل سطح کی انسٹیٹیوشنل اور مشاورتی میٹنگز کا اجرا ہوا، جن میں ریجن بھر کے کلسٹروں سے اداروں کے اراکین اور مرکزے میں شامل دوستوں اور محافل روحانی محلیہ کے اراکین کو مجتمع کر کے ریجن کی پیش رفت پر فکر و تدبر اور عمیق تر منصوبہ سازی کا موقع فراہم کیا گیا۔ یہ مواقع زیادہ ٹھوس منصوبے تشکیل دینے کے لیے ایک بہترین مقام ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کی تعداد میں پائیدار اور تیز رفتار اضافہ کرنے کی خاطر جو اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنی توجہ اس کام کی کامیابی کے لیے وقف کر رہے ہیں، تینوں ریجنوں میں مومنین کے لیے ریجنل کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔
جس کے نتیجے میں نارتھ ریجن میں 2 کانفرنسیں، پنجاب میں 1 اجتماعی کانفرنس اور سندھ اور بلوچستان میں 4 کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ ان کانفرنسوں میں کل 800 نفوس نے شرکت کی۔ ان کانفرنسوں نے مومنین کے درمیان الفت و محبت کو تقویت دیتے ہوئے منصوبے کے عناصر کی تفہیم بڑھائی اور اتحاد کے بندھنوں کو مضبوط کیا۔ فنون لطیفہ کا بھرپور استعمال ان کانفرنسوں میں مسرت اور یکجہتی کی لہر پیدا کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ نو سالہ منصوبے کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک اہم اور ناگزیر حکمت عملی مہاجرت ہے، جس کے حوالے سے پنجاب اور سندھ و بلوچستان میں سال کے دوران خصوصی کوششیں جاری رہیں۔ مہاجرت کے لیے دونوں ریجنوں میں مختص کمیٹیوں نے مہاجرین برپا کرنے اور انہیں مہاجرتی مقامات پر تعینات کرنے کے لیے خاص کاوشیں کی۔ بلوچستان میں مہاجرت کے لیے جوانوں اور جوان جوڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کراچی میں ایک خاص سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کے نتیجے میں جوانوں نے تقبلیاں پیش کی۔ اسی انداز میں پنجاب ریجن میں مہاجرتی کمیٹی نے 2 خاندانوں کو مہاجرت کے لیے برپا کرنے اور انہیں مہاجرتی مقامات پر تعینات کرنے کی خاطر کئی کاوشیں کی۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ساہیوال اور فیصل آباد میں مہاجرین اب مقیم ہیں اور ان کلسٹروں کی پیش رفت میں اعانت کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں اندرون ملک مہاجرت پر عمیق فکر و تدبر اور ہدایات و تجربات کے تبادلے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کے ہیئت مشاورین نے ایک آن لائن گیدرنگ کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان سے ریجنل سطح کے اداروں اور مہاجرتی کمیٹیوں کے اراکین نے شرکت کی۔ کلسٹروں کی پیش رفت کو تقویت دینے کی خاطر ریجنل سطح پر ہمراہی اور حمایت کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں تینوں ریجنوں میں کلسٹروں کی ایک سطح سے دوسری سطح کی جانب پیش رفت کو خاطر خواہ توجہ دی گئی اور اس سال کے تمام اہداف میں شامل کلسٹروں میں کاوشیں جاری رہیں۔ نارتھ میں پشاور، پنجاب میں لاہور اور بہاولپور، سندھ و بلوچستان میں کوئٹہ اور راجو خانانی کی تیسرے سنگ میل کی جانب خاص پیش رفت ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ 9 سالہ منصوبہ 2 مراحل میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ 4 سالوں پر مبنی ہے اور دوسرا مرحلہ باقی 5 سالوں پر مبنی ہوگا۔ دونوں مرحلوں کے لیے اہداف متعین ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران تینوں ریجنوں میں کاوشوں میں تیزی کا مشاہدہ کیا گیا۔ البتہ پہلے مرحلے کے اہداف کے پیش نظر مزید بہت کچھ کرنا درکار ہے۔ چنانچہ اس تیسرے سال کے آخر میں تمام کاوشوں کو تیز تر کرنے کے لیے محفل روحانی ملی اور مشاورین کی حمایت کے تحت ایک آن لائن اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے تینوں ریجنوں کی ریجنل بہائی کونسلوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا مقصد 9 سالہ منصوبے کے اہداف کے بروقت حصول کے لیے واضح لائحہ عمل کی تشخیص کرنا تھا۔ اب منصوبے کے پہلے مرحلے کے اس آخری سال کے دوران تمام اہداف کے حصول کے لیے افراد، سماج اور اداروں کی طرف سے بھرپور کاوشیں اور پرایثار اقدامات درکار ہوں گے۔ اس میں پورے ملک میں مہاجرین کا برپا ہونا اور حضرت بہاءاللہ کے ظہور کی روشنی کو کئی نئے کلسٹروں تک پھیلانے کے لیے قیام کرنا نہایت کلیدی ہوگا۔ تمام افراد، سماجوں اور اداروں کو پکارا جاتا ہے کہ اس کی خاطر فکر و تدبر، مشاورت اور عمل کریں۔ سال کے دوران انسٹیٹیوٹ کی فراہمی کے نظام اور تعلیمی تجربے کے معیار کو پروان چڑھانے کے لیے کی گئی کاوشیں کلسٹروں کی پیش رفت کو ایک نئی قوت فراہم کرنے کا ذریعہ بنی۔ اس میں سر فہرست روحی کتاب 8 کے سیمینار کا انعقاد، روحی کتاب 1 میں داخلے پر توجہ اور اسٹڈی سرکلوں اور کیمپینوں کے تال کو برقرار رکھنا تھا۔ روحی کتاب 8 کا سیمینار جنوری 2025 میں کراچی میں منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں مشاور عزیز جناب نیکولس لو کی رہنمائی اور سہلکاری کے تحت کتاب کے تینوں یونٹوں کے مقصد،
ان میں موجود تعلیمی اصول، طریقیات، مرکزی تصورات اور ان کے باہمی روابط کے بارے میں سمجھ بڑھائی گئی۔ سیمینار میں حاصل شدہ بصیرتوں کے نتیجے میں ملک بھر میں کتاب آرٹ کے کئی اسٹڈی سرکل اور کیمپینوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریجن اور کلسٹروں کی سطح پر بھی کتاب ایک کے سیمینار سے حاصل شدہ بصیرتوں کو مختلف ترتیبات میں دہرایا گیا۔ روحی کتاب ایک کے گریجویٹس کی تعداد میں نمایاں پیش رفت کی خاطر اس صلاحیت کی جانب خاص توجہ مبذول کی گئی۔ پورے سال کے دوران اسٹڈی سرکلوں اور کیمپینوں کے تال کو برقرار رکھتے ہوئے تینوں ریجنوں میں مقامی اور ریجنل سطح پر انسٹیٹیوٹ کیمپینوں کا انعقاد کیا گیا۔ روحی کتاب 6 کے نئے ایڈیشن کا مطالعہ سال کے آغاز میں تینوں ریجنوں میں کیمپینوں کی صورت میں کیا گیا۔ نارتھ ریجن میں موسم گرما کی تعطیلات کے دوران کتاب 3، 5 اور 6 کے لیے ایک ریجنل کیمپین کا انعقاد کیا گیا۔ موسم سرما کی تعطیلات کے دوران بھی مقامی سطح پر کلسٹر کیمپین جاری رہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی سال کے دوران کیمپینوں کی تال قائم رہی۔ بہاولپور میں ریجنل سطح پر کتاب 5 کا کیمپین منعقد ہوا، جس میں ریجن کے دیگر کلسٹروں سے جوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کیمپین کے نتیجے میں بہاولپور کلسٹر کی پیش رفت کو بھی اعانت حاصل ہوئی۔ جونیئر یوتھ کے لیے کیمپوں کا انعقاد بھی چند کلسٹروں میں ہوا۔ لاہور کے ایک مرتکز محلے میں ایک بچوں کے فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں، نوجوانوں اور ان کے خاندان کے ارکان نے شرکت کی۔ ملتان میں بھی بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں اور نوجوانوں نے کتاب کے مکمل ہونے کا جشن منایا۔ سندھ اور بلوچستان میں سال کے دوران کئی ترتیبات میں کیمپینوں کو انسٹیٹیوٹ کے تعلیم و تربیت کے عمل کا حصہ بنایا گیا۔ ریجنل سطح پر 4 انسٹیٹیوٹ کیمپینوں کے ذریعے روحی کتاب 1، 2، 3 کے گریڈ 2، کتاب 5، 6، 7، 8 اور روحی کتاب 11 کے پہلے 2 یونٹوں کا مطالعہ کیا گیا۔ کراچی، سانگھڑ، ماتلی، حیدرآباد اور ہب میں کلسٹر کی سطح پر کیمپینوں کا انعقاد ہوا، جن میں مختلف کتابوں کا مطالعہ مکمل کیا گیا۔ اسی طرح جونیئر یوتھ کے لیے بھی کیمپوں کا انعقاد کیا گیا۔ مزید برآں کراچی میں ایک جونیئر یوتھ اور بچوں کے فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ فیسٹیول سب دوستوں کے لیے ایک نہایت پرمسرت موقع تھا، جس میں بڑی تعداد میں بچوں اور نوجوانوں نے اپنے والدین کے ساتھ شرکت کی اور سماج سازی کی سرگرمیوں سے انہیں متعارف کروایا گیا۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے کی ایک اور اہم کڑی انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈیز ان گلوبل پراسپیرٹی ISGP کے سالانہ سیمینار ہیں، جن کے ذریعے جوان گریجویٹس نوع بشر کی پیش رفت سے مربوط موضوعات کے بارے میں بہائی نقطۂ نظر سے بہتر طور پر آشنا ہوتے ہیں۔ سال کے دوران ISGP کے پاکستان یونٹ نے سال 1، 2 اور 3 کے لیے گریجویٹ سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے 27 بہائی طلباء نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اس امر مبارک کے وسیع سمندر کی گہرائیوں میں غور و خوض ہر اس نفس کی عمر بھر کی مشغولیت ہے جو خدمت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ اسی ضمن میں محفل روحانی ملی نے اسلام آباد کے بہائی سینٹر کو ISGP سیمیناروں کے لیے مناسب فیسلٹی بنانے کے لیے خاص اقدامات بھی کیے۔ افراد اور سماجوں کی صلاحیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ تمام سطحوں پر اداری صلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوششیں بھی پورے سال کے دوران جاری رہیں۔ سال کے دوران محفل روحانی ملی کی اپنی اداری اور انتظامی صلاحیت میں اضافے کے لیے ایک ریٹریٹ کا انتظام ہوا، جس میں مشاورین عزیز کی ہمراہی کے ساتھ سماج کی روحانی صحت و سلامتی کے لیے خاص ہدایات کا مطالعہ کیا گیا۔ اداروں کی صلاحیت بڑھانے کا اہم پہلو اداری طور پر ریجنل کونسلوں کی اداری صلاحیت میں اضافہ ہے۔ سندھ و بلوچستان میں گزشتہ سال ایک ریجنل آفس قائم کیا گیا تھا۔ اس ضمن میں کاوشیں جاری رہیں اور اس آفس نے سال کے دوران متعدد انداز میں اداری صلاحیت کو مستحکم کرنے میں اعانت فراہم کی۔ مزید یہ کہ پنجاب اور نارتھ کی ریجنل کونسلیں بھی اپنی اداری صلاحیتوں کو اپنے حالات کے مطابق بڑھانے اور مضبوط کرنے میں کوشاں ہیں۔ ملی اور ریجنل اداروں کے ساتھ ساتھ محافل روحانی محلی کی صلاحیت میں اضافے کے لیے بھی متعدد کوششیں کی گئی۔
محفل روحانی ملی نے اس سال کے دوران کوئٹہ اور کراچی کی محافل سے خاص ملاقاتیں کی۔ دونوں محافل محلی کے ساتھ ان کے سماجوں کی ضروریات اور ان کی روحانی استحکام پر مشورت کی گئی اور مخصوص ہدایات کا مطالعہ کیا گیا۔ مزید برآں ریجنل بہائی کونسلوں نے بھی اپنے ریجن کی محافل کے ساتھ پورے سال کے دوران رابطہ کاری اور صلاحیت سازی کا عمل جاری رکھا۔ ریجنل بہائی کونسلوں نے نئی محافل محلی کے قیام کے لیے بھی خاص کاوشیں کی، جن کے نتیجے میں گزشتہ سال ملک بھر میں کل 28 محافل روحانی محلی قائم ہوئی۔ اداری صلاحیت میں اضافے سے جڑا ایک اہم پہلو انتخابات کا عمل ہے، جو مومنین کو استحقاق بخشتا ہے کہ وہ اپنی محفل محلی کا انتخاب کر سکیں اور محفل ملی کے انتخابات کے لیے مندوبین کا انتخاب کر سکیں۔ انتخابات کے بہائی اصولوں کی تزید معلومات کی خاطر اس سال بھی محفل روحانی ملی کی جانب سے مومنین اور اداروں کے نام اردو اور سندھی میں خطوط ارسال کیے گئے۔ محفل ملی کی ہدایت کے تحت سندھ میں ریجنل بہائی کونسل نے یونٹ کنونشنوں میں چنیدہ محافل محلی کی صلاحیت سازی کے لیے خاص تربیتی سیشنز کا انتظام کیا، تاکہ تمام محافل روحانی اس خاص عمل کے مختلف پہلوؤں کو سیکھ سکے اور اپنے یونٹ کنونشن کو بہائی اصولوں کے مطابق منعقد کرنا یقینی بنا سکیں۔ اسی ضمن میں محفل ملی نے ان یونٹوں میں انتظامی کمیٹیوں کی تقرری کی جہاں ابھی محافل محلی موجود نہیں ہیں۔ ان انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے یونٹ کنونشنوں کا انعقاد یقینی بنانا مقامی سطح پر اداری صلاحیت پیدا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مندوبین کے انتخاب کے بعد ان کی تزید معلومات کے لیے بھی تینوں ریجنوں میں تزید معلومات کے سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں اعضائے ہیئت معاونین کی قابل مدد ہمکاری شامل رہی۔ ان سیشنز نے مندوبین کی نہایت اہم ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے ملی کنونشن کے لیے تیاری میں مدد فراہم کی۔ بہائی دفتر ملی نے اس سال بھی ملک بھر میں جاری کئی کاوشوں میں اعانت کی۔ اردو کے ساتھ ساتھ سندھی میں بھی دستاویزات اور ہدایات کی اشاعت اس سال خاص توجہ کا مرکز تھا۔ سالانہ ریجنل منصوبہ سازی اور بجٹنگ کے عمل کے ذریعے اس سال بھی مقامی، ریجنل اور ملی اداروں نے افراد اور اداروں کے ساتھ مل کر آئندہ سال کے لیے منصوبے اور بجٹ تیار کیے۔ اس عمل نے مؤثر منصوبہ سازی کے لیے افراد، سماجوں اور اداروں کی صلاحیت کو سال بہ سال بلند تر کیا ہے۔ کرنے کی نوعیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے نظر آتا ہے کہ اگر کلسٹر میں کوئی کسی ایک محلے گزشتہ سال ایکسٹرنل افیئرز نے ملی سطح پر مکالمات میں شرکت کو فروغ دیا اور مختلف سطحوں پر وسیع تر سماج کے اداروں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کیا۔ متعدد ترتیبات میں بہائی سماج کی سرگرمیوں کو متعارف کروایا گیا اور دوستی کے بندھنوں کو مضبوط کیا گیا۔ سال کے دوران بہائی کمیونٹی پاکستان کی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ دیگر اقدامات میں یوم آزادی کے موقع پر میڈیا پر گفتگو، شجرکاری، کئی مواقعوں پر امر بہائی کی نمائندگی اور بین المذاہب ہم آہنگی کو ترویج دینے میں اعانت شامل رہی۔ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت کلاس 1 سے 5 تک کے لیے بہائی دینی تعلیم کی ٹیکسٹ بکس کی اشاعت کا کام نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ جوں تمام کلسٹروں میں متعدد ترتیبات میں دوست سماج سازی کے سرگرمیوں میں محنت سے کام جاری رکھ رہے ہیں، تو لازماً وہ اپنے ارد گرد موجود سماج کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اور معاشرے کے کئی امور میں حضرت بہاءاللہ کے ظہور کی روشنی کو متعارف کروانے اور انسانی مسائل کے بڑھتے ہوئے حلقے کو احاطہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سال کے دوران کئی علاقوں میں اور خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں ایک دوسرے سے جڑے امور پر توجہ جاری رہی۔ خواتین کی بااختیاری اور سماج کی تعمیر کی کاوشوں میں سرگرم شرکت کے لیے مکالمات اور کوششوں میں اہم پیش رفت ہوئی۔ دیہی سطح پر منعقد ہونے والی 3 کانفرنسوں میں خواتین کی شرکت پر خاص توجہ دی گئی اور سماج میں خواتین کے کردار پر گفتگویں ہوئیں۔ ان کانفرنسوں میں خواتین کی بھرپور شرکت بے حد مسرت اور حوصلہ افزا تھی۔
इस ضمن میں ایک دستاویز بھی تیار کی گئی جسے انسٹیٹیوٹ کورسوں کے طرز پر تیار کیا گیا ہے اور جو عورت اور مرد کے مساوات، تعلیم نسواں اور بہائی ازدواج کے اصولوں کی سمجھ بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس دستاویز کا سندھی میں ترجمہ زیر عمل ہے اور جلد اس کے مطالعے کا آغاز کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں بنیادی خواندگی کی سطح کو بڑھانے اور تدریسی تعلیم کو فروغ دینے اور خاص کر دیہی سطح پر خواتین اور لڑکیوں کو کلام الہی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سماجوں میں کوششیں جاری رہی ہیں۔ محفل روحانی ملی نے اس سماجی رکاوٹ کو عبور کرنے کی خاطر سندھی زبان کے خواندگی کا پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے تحت بنیادی سطح پر پڑھنے کی صلاحیت بڑھائی جا سکے۔ اس خواندگی پروگرام کے ذریعے کم عرصے میں بنیادی خواندگی حاصل کی جا سکے گی تاکہ انسٹیٹیوٹ کورسوں کا مطالعہ کیا جا سکے۔ اس پروگرام کا آغاز جلد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران بہائی املاک کے لحاظ سے کئی کاوشیں ہوئیں۔ ماتلی میں ایک ٹریننگ فیسلٹی کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کی جا چکی ہے اور جلد تعمیراتی کام کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح ملتان میں ایک ریجنل ٹریننگ فیسلٹی کے لیے زمین کی خریداری کے لیے کاوشیں اپنے حتمی مراحل میں ہیں۔ سال کے دوران محفل روحانی ملی نے چند اشاعتوں کے لیے کاوشیں کی۔ ان میں سر فہرست ملک بھر میں امراللہ کی تبلیغ و ترویج کو کمک پہنچانے کے لیے کور لٹریچر کے طور پر چند کتابوں کا مختص کیا جانا ہے۔ اس کا مقصد ہر ریجن کے پاس ہمیں وقت ان کتابوں کی مفت دستیابی ہے تاکہ ضرورت کے مطابق انہیں تبلیغ اور تحکیم کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ان کتابوں میں اردو مناجات، کلمات مکنونہ، پاکٹ پریئر بک، خدا سے راز و نیاز اور میگزین فارمیٹ میں بین الاقوامی کتاب بہائی شامل ہیں۔ ان کتابوں کی تقسیم کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس کے ایک حصے کے طور پر بہائی میگزین ہر بہائی خاندان کو تحفتاً پیش کیا جائے گا۔ محفل ملی امید کرتی ہے کہ ان کتابوں کا مؤثر استعمال امراللہ کی پیش رفت کے لیے خاص مضمرات کا حامل ہوگا۔ اندرون ملک مہاجرت کے لیے ایک خاص کتابچہ مرتب کیا گیا ہے جسے جلد تمام ملک میں دستیاب کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ بہائی احکامات پر عمل کرنے کے لیے تزید معلومات کی خاطر سندھی زبان میں کتاب اقدس کے چند منتخب اقتباسات کی ایک کمپائلیشن کی تیاری کے لیے کاوشیں اختتامی مراحل میں ہیں۔ گزشتہ سال جن کتب کو ISBN کے تحت رجسٹر کروایا گیا تھا، ان کتب کو نیشنل لائبریری آف پاکستان میں رکھوایا جا چکا ہے۔ رضوان 2025 کے موقع پر پاکستان کا بہائی سماج اس عزم کے ساتھ 9 سالہ منصوبے کے پہلے مرحلے کے آخری سال میں داخل ہوگا کہ ملک بھر میں امراللہ کی معاشرتی تعمیر کی قوت کے اجراء کے اہداف کو جلد از جلد حاصل کیا جائے اور منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری لوازمات کی نشو و نما پر مرتکز کوشش کی جائے۔ بس سب کے سامنے دوستی کا، عمومی کاوش کا، مشترکہ خدمت کا اور اجتماعی سکھلائی کا ہاتھ بڑھائیں اور متحد ہو کر آگے بڑھیں۔